آپ 100 مرتبہ کرتے ہیں، 200 مرتبہ کرتے ہیں، ایک تسبیح کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ لاکھ دفعہ آیت کریمہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس لاکھ دفعہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں یا نہیں. ویسے اس نے جب کہا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں لاکھ دفعہ، تو ہم نے اپنے پاس سے بنا لیے. نہیں، میرے خیال ہے 1.25 ہے، شاید میں غلطی کر رہی ہوں. وہ پتہ نہیں 25 اور کس نے بڑھائے ہیں، کس نے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا. خیر، اب یہ ہے کہ ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رب ہم اتنی تیری تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے تیری رضامندی حاصل ہو جائے، تو خوش ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یا پاکی اللہ کے لیے ہے. وبحمدہ، اور ساتھ اس کی تعریف کے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ. کتنی پاکی بیان کرتا ہوں، کتنی تسبیح کرتا ہوں؟ عدد، تعداد، گنتی، خلق ہی، اس کی مخلوق کی، یعنی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اتنی دفعہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں. تو اب جب ہم تسبیح کرتے ہیں، جیسے تسبیح پڑھتے ہیں دانوں کے اوپر، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا انگلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں آپ، تو ایک وقت میں آپ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا 1 منٹ میں چند دفعہ ہی پڑھیں گے نا. لیکن اگر آپ یہ جملہ بول دیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، کہ اللہ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ اتنی مرتبہ جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے. تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کما ينبغي لجلال وجهك، جیسی ہونی چاہیے ہم تو کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہماری تو زبان اس اہل ہی نہیں. اسی لیے عدد خلقہ ورضا نفسہ، رضا کہتے ہیں رضامندی کو، نفس ہی اس کے نفس، یعنی اللہ کی ذات کی رضا کے مطابق، یعنی اتنی تسبیح، اتنی حمد کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق. وزنۃ عرشہ، اس کے عرش کا وزن کتنا ہے؟ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں کہ اس کا عرش ہے کتنا. امام مالک نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں سوال بدعت ہے، سوال بھی مت کرو کہ کیسا ہے وہ، ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ وہ ہے، کیسا ہے یہ نہیں معلوم. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور اس کے کلمات کی لکھنے میں جتنی سیاہی درکار ہے. مداد کلماتی، اچھا وہ کتنی درکار؟ سورۃ الکہف میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان ينفد کلمات ربی، کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے رب کی باتیں لکھی جانے لگے، اس سے پہلے کہ رب کی باتیں ختم ہو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ 7 سمندر اور بھی آپ ڈال لیں اور اس کو سیاہی بنا لیں اور لکھنا شروع کر دیں تو رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کے لیے کتنی سیاہی چاہیے ہوگی، ہم تو اس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. فرمایا جتنی چاہیے وہ مداد کلمات، کہ اس کے کلمات جتنے ہیں ان کو لکھنے کے لیے جتنا وہ مٹیریل چاہیے اس سب کے برابر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.